السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَاعِظَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولنا النبی الکریم الامین الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز محترم سامعین، خطبہ مصنوعہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے ایک آیت مبارکہ کے ٹکڑا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس آیت مبارکہ پہ کچھ گفتہ شریف کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا نامدار اپنے دل کا نبی تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بچسپنا میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو پھر اس جمعے کی نماز کے لیے اس مسجد میں انتخاب فرمایا۔ تمام حمد و صلات رب کائنات کے لیے، درود و سلام ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سامعین، حضرت داؤد علیہ السلام کے سوانح کا پیش سماعت کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر یہودی و نصرانیوں نے جس طریقے سے بلیڈ لگائے تھے وہ بھی تذکرہ آپ نے سماعت فرمائی، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو جس طریقے سے قتل کیا وہ بھی آپ نے سنا۔ اختتام حضرت داؤد علیہ السلام 100 سال زندگی گزار کر اس دنیا پانی سے پوچھ کر۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بچے تھے، بیٹے تھے اور ایک بیٹے۔ ان میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام سب سے آخری بیٹے تھے، اور جب حضرت داؤد علیہ السلام کچھ فیصلہ کرتے تو وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام موجود رہتے، یعنی اپنے سوانح میں بھی زندگی میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی تذکرہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کیے اور بہت اہم فیصلہ کروایا، تاکہ آگے چل کر جب حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہو تو لوگ ان کی عمر کو نہ دیکھیں بلکہ ان کے علم و حکمت کو دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وَوَارِثَ سُلَيْمَانَ دَاوُودَ، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد الرضا صاحب بریلوی رحمہ اللہ یہاں وارث سے ترجمے جو کیے ہیں، ترجمہ وارث کا وہ جانشین، اس لیے کہ کسی بھی نبی کا وارث مال و دولت کا کوئی نہیں۔ اگر نبی کا وارث بنے ہیں تو علم کے وارث بنے ہیں، ان کے علم و حکمت کے وارث بنے ہیں۔ جیسا کہ احادیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی علماء جو ہوتے ہیں وہ نبی کے وارثین ہیں، مال و دولت کے وارث نہیں ہیں۔ علماء نبی کے مال و دولت کے وارث نہیں ہیں بلکہ ان کے علم کے وارث ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارث کا خطاب دیا
تو مال و دولت کے وارث نہیں، اس لیے کہ اگر مال و دولت کے وارث کا خطاب یہاں ہوتا تو حضرت داؤد علیہ السلام کو 19 لڑکے تھے، اور دولت جو بٹتی ہے وہ سبوں میں بٹتی ہے، ہر ایک کے لیے وراثت ہوتی ہے، ہر ایک بچے کے لیے ہر ایک بچہ وارث بنتا ہے، ہر ایک بچے کو وہ دولت بانٹی جاتی ہے۔ 19 لڑکے اور ایک لڑکے حضرت داؤد علیہ السلام، تو یہاں جانشین ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اس لیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا عِلْمًا، اور ہم نے علم و حکمت عطا فرمائی اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اس آیت پہ علماء کرام تفسیر فرماتے ہیں علم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا دولت چاہیے، بادشاہیت چاہیے یا علم چاہیے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کے رب کبیر ہمیں علم چاہیے، دولت و بادشاہیت نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمائی، اور اس علم کے صدقے سے دولت اور بادشاہیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی۔ اور اتنی دولت اور ایسی بادشاہیت کہ شاید کا کسی کو ایسی بادشاہیت ملی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے رات کی دنیا تک کسی انسان کو ایسی بادشاہیت نہیں ملی جیسی بادشاہیت حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسی حکومت ملی۔ ہواؤں میں حکومت، جنوں میں حکومت، پرندوں میں حکومت۔ اس وقت ایروپلین جہاز کا تصور بھی نہیں تھا، اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے اتنا بڑا تخت رہتا کہ دائیں طرف اس وقت کے 500 انبیاء اکرام بیٹھے رہتے تھے اور بائیں طرف 500 اولیاء اکرام بیٹھے رہتے تھے اس تخت میں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے، ہوا اس تخت کو لے کر اڑ جاتی، اور جس سمت چاہتے حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا اس سمت کو بدل کر اس تخت کو لے کر۔ اس وقت ایروپلین کا تصور بھی نہیں تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دوران۔ آج دیکھیں ایروپلین میں الحمدللہ کمر پہ سارے انسان سفر کیے ہوں گے، ایروپلین کتنے لوگ سوار ہوتے ہیں، جموں میں لوگ کرے 1000 لوگ رہتے ہیں، اور بھی زیادہ رہتے ہیں، 1500 رہتے ہیں۔ تو ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایروپلین بنا اور اس میں ہزاروں ہزار آدمی سوار ہو کر اڑ رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کون سی ٹیکنالوجی؟ اور اس تخت میں 500 انبیاء کرام، 500 اولیاء اور حضرت سلیمان علیہ السلام، تو ایسی بادشاہیت، ایسی حکومت کسی انسان کو نہیں جس طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام صرف ایک علاقے کا حاکم نہیں تھے، ایک ملک کا بادشاہ نہیں تھے، بلکہ ان کی بادشاہیت ساری دنیا میں 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جو ساری دنیا میں حکومت کی ہے، 2 غیروں میں اور 2 اپنوں میں۔ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، ایک ذوالقرنین جن کو سکندر کہا جاتا ہے، بہت مشہور ہے، سکندر کے نام سے آپ لوگ جانتے ہیں۔ جب حضرت سکندر اس دنیا سے کچھ کر رہے تھے تو اپنے لوگوں کو یہ کہے تھے کہ جب مجھے دفن کر دینا تو میرے دونوں ہاتھوں کو اب اس سے باہر کر دینا، تاکہ لوگ دیکھ کے یہ نصیحت لے کہ سکندر ساری دنیا میں حکومت کیا ہے، لیکن جب جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے، کچھ لے کر نہیں جا رہا ہے۔ یہ تو ہماری حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین، اور 2 نمرود اور شداد۔ انشاءاللہ نمرود کا واقعہ تو آپ لوگ سن چکے، شداد کا واقعہ سنیں جو دنیا میں ہی جنت بنا دیا۔ درود پاک پڑھ رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس دو فریق آئے فیصلہ کروانے کے لیے. اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام موجود تھے. ایک نے کہا کہ ہمارا باغ ہے انگوروں کا اور انگور کے بیلے اوپر چڑھ چکے تھے, اس میں انگور کے پھل آ رہے تھے. اب یہ چرواہا ہے, ان کے پاس بکریاں بہت ہیں. ایک رات اس کی بکریاں ہمارے باغ میں آ کر کے ہمارے پورے باغات کو تحت نحس کر دی, انگوروں کے بیلے کھا گئے اور جو پھل آ رہے تھے وہ بالکل جس کو نابود ہو چکے. ہمارے باغ نیچے میں ایک بھی پھل نہیں ہے, ایک بھی انگور کے بیلے نہیں ہے. آپ فیصلہ فرمائیں. حضرت داؤد علیہ السلام بولے کہ ان کی بکریاں تم لے لو, جتنے تمہارے نقصان ہوئے اتنے ان کی بکریاں لے لو. یہ بھی اچھا فیصلہ تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ابا حضور سے عرض کرتے ہیں کیا میں اس کا فیصلہ کروں؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام فرمایا کیوں نہیں کرو فیصلہ. حضرت سلیمان علیہ السلام فیصلہ کرتے ہیں کہ جن کی کھیتی ہے, جن کے باغ ہے, وہ باغ بکری والوں کو دے دیا جائے, اور جن کی بکریاں ہیں, جتنی بکریاں ہیں وہ باغ والے کو دے دیا جائے. تو جب تک یہ کھیتی کرے اور جب تک جتنے بیلے لگی تھی اتنے بیلے نہ لگ جائے, انگورے نہ آ جائے, اس وقت تک یہ ان بکریوں سے فائدہ اٹھائے, فائدہ حاصل کرے, اس کے دودھ دہے, اس کے مکھن بنائے, اس کے بچے استعمال کرے. جب تک یہ کھیت جس طریقے سے تھا اس طریقے سے دے نہ دے اسے کر, تو اس وقت تک ان کی بکریوں کو یہ اپنے پاس رکھے اور اس سے فائدہ حاصل کرے. یہ حکیمانہ فیصلہ حضرت سلیمان نے کیا. حضرت داؤد علیہ السلام بہت. اور دنیا میں دو ایسے شخص ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ بہت کامیاب ہو. وہ دو شخص کون ہیں؟ ایک والد محترم اور ایک استاد. باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا بہت آگے نکلے, مجھ سے بھی آگے نکلے, اور ایک استاد یہ چاہتا ہے کہ میرا شاگرد سب سے بہتر ہو, بہت آگے نکلے. اور اگر ایک ہی جملہ میں بول دیا جائے تو استاد بھی بامقام والد ہی ہے, استاد بھی بامقام والد ہی ہے. یعنی دونوں کی یہی سوچ ہے کہ ہمارا بیٹا, ہمارا شاگرد سب سے آگے جائے. دنیا میں یہی وہ شخص ہے جو چاہتے کہ ہماری اولاد اور ہمارے شاگرد آگے نکلے. باقی کوئی ایسا شخص نہیں چاہیے کہ سامنے والا مجھ سے آگے چلا جائے. حضرت داؤد علیہ السلام کو خوش ہو گئے. یہ تذکرہ ہے سورہ صاد میں آیت نمبر 36 یا 36 پڑھیے گا. 36 دوسرا فیصلہ. حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں دو عورتیں ایک ساتھ رہا کرتی, ایک گھر, اور اتفاقاً دونوں عورتیں ایک ہی دن ماں بننے کی شرط آتی ہے. یعنی ایک ہی دن دونوں ڈیرتی تھی, ایک عمر میں زیادہ تھی, دوسرے عمر میں کم تھی. 3 دن کے بعد اتفاقاً یہ ہوا جو بڑی عورت تھی نیند کے خیالی میں اپنے بچے کو اوپر سو گئی, اور اس کے دبنے کی وجہ سے بچہ فوت کر گیا. نیند کے حالت میں اپنے بچے کو اوپر سو گئی اور بچہ بہت برداشت نہ کر سکا اور وہ مر گیا. جب یہ دیکھی میرا بچہ مر گیا ہے تو دھیرے سے کیا کہ اس بچے کو اٹھائی, اور جو کم عمر والی عورت تھی اس کے پاس جا کے اپنے مری ہوئے بچے کو سلاتی اور اس کے بچے کو اٹھا کر اپنے پاس لیا. جب صبح ہوئی چھوٹی عورت عمر والی عورت اپنے بچے کو اٹھتا دیکھی, لیکن معلوم ہے نا ماں اپنے بچے کو پہچان لیا. ماں کا وہ نہیں ہوتا. پرندوں کو دیکھو ایک جیسے اس طرح ہوتے, پرندوں کو دور کے بعد یہاں مرغیاں دیکھ لیں چوہے ایک جیسے ہوتے ہیں, لیکن دوسرے چوہے کو اپنے پاس نہیں آنے دیں گے, اپنے ہی بچے کو آنے دیں گے, دوسرے بچوں کو کاٹ کے بتا دیں گے, یا وہ چوہے اپنی ماں کے پاس دوڑ کے جائے, دوسرے کے پاس نہیں جائے گا چوہا. تو بہت غور و فکر کی یہ چھوٹی عورت کرنے کے بعد پتا چلا کہ یہ جو موٹا بچہ ہے میرا نہیں ہے.
اور یہ دونوں فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس دونوں ہوتے تھے. اب اس کے گود میں بڑی عمر والے کے گود میں جو بچہ تھا زندہ تھا، اور چھوٹی عمر والی کی عورت جو تھی اس کے گود میں مردہ بچہ تھا. یہ جو بڑی عمر والی عورت تھی ایسے ایسے دلائل پیش کی کہ حضرت داؤد علیہ السلام بولے یہ بچہ تمہارا ہی ہے. چھوٹی عمر والی عورت ایسے دلائل پیش نہیں کرتا. بڑی عمر والی عورت وہ دلائل ایسے دلائل لائی کہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ فیصلہ دے دیے کہ یہ جو زندہ بچہ ہے وہ تمہارا ہی بچہ ہے، مردہ بچہ یہ چھوٹی عمر ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے. اب کہ ابا بولے میں فیصلہ کروں؟ کیوں نہیں، چلو میں پورے صاف نہیں ہے، میں اپنے گھر سے نہیں بتا. حضرت سلیمان علیہ السلام فرمائے کہ تلوار لائی جائے. کیا لائی جائے؟ تلوار لائی جائے. اب تلوار لانے کے بعد بولے کہ یہ جو زندہ بچہ ہے اس کو آدھے آگ کاٹتے ہیں اور آدھا چھوٹی عمر والی کو دے دیتے اور آدھا بڑی عمر والی کو دے دیتے. تو جب چھوٹی عمر والی یہ سنی کہ یہ بچے کو کاٹنے والے ہیں تو فوراً پکار اٹھی، اے سلیمان اس بچے کو مت کاٹو، یہ مرا بچہ میرا زندہ ہے وہ اسی کا ہے، اسے دے دو. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ابا حضور سے عرض کرتا، ابا حضور یہ جو آپ فیصلہ کہ جو بچہ ہے وہ عمر جو چھوٹی عورت ہے عمر میں اس کا ہے اور یہ بچہ اسے دے دیا ہے. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مانا دکھلانا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بچے کے اس کہ میں جب نکل جاؤں گا یعنی دنیا سے کچھ کر جاؤں گا تو ہماری جانشین یہی سلیمان علیہ السلام بنیں گے تاکہ کوئی ان کی علم کے اوپر اعتراض نہ کرے، انگلی نہ اٹھائے. اس لیے کہ کم سین تھے، عمر بہت کم، 20 سال کی عمر. اس سمے بعد شاید کرسی سنبھالنا بہت مشکل بات ہے. اور ہوا یوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام 100 سال کی عمر پا کر کے دنیا سے کچھ کر جاتے ہیں. اب حضرت سلیمان علیہ السلام بائبل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں کہی ہوئی ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی، اسی انگوٹھی کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام حکومت کرتے تھے ساری دنیا میں. ایک دن اتفاق سے وہ انگوٹھی گم ہو گئی اور وہ شیطان لے لیا اور شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل و صورت میں کرسی میں بیٹھا اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام بہت بیمار ہو گئے. یہ سورۃ الانبیاء میں ہے. جسدا علی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے کرسی میں پڑ گئے. انشاءاللہ یہ تمام واقعات آپ کو بتایا جائے گا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تذکرہ میں بہت بہترین واقعہ ملک سبا، بلقیس، پھر نمل یعنی چٹیوں کا انشاءاللہ جمعہ جیسے جیسے آئے گا حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آپ لوگ سنیں گے. لیکن ہم تو انبیاء کرام کے تذکرہ سنتے ہیں، عمل نہیں کرتے. حضرت آدم علیہ السلام سے چلا ہوں، اب حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچ گیا. آپ نہ جانے کتنے انبیاء کرام کے تذکرہ سوانح حیات سنیں، لیکن کسی ایک کا بھی صحیح سے یاد ہے آپ لوگوں کو؟ کسی ایک کا بھی؟ تو سننا مقصد نہیں ہے، ہمیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس پہ عمل کرے اور ان تمام واقعات کو، ان تمام چیزوں کو اپنے گھر میں بتائے، اپنے بچوں کو بتائے. بتا چکا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے چاند میں گئے، اس کے تذکرہ، اس کی کہانیاں سناتے ہیں. چاند میں جانے والوں کے بارے میں بتاتے ہیں، لیکن چاند زمین میں رہ کر جو 2 ٹکڑا کرتی ہے اس کے بارے میں کبھی بتائے؟ زمین میں رہ کر کے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑا کرتی ہے. یہ ٹیکنالوجی سے ایروپلین اڑا رہے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام بغیر ٹیکنالوجی کے 1000 آدمی کے ساتھ اپنے تخت کو ہواؤں میں اڑایا کرتے تھے. کبھی یہ تذکرہ آپ اپنے بچوں کو بتائیں؟ تو انبیاء کرام کا تذکرہ بتائیے، اولیاء کرام کا تذکرہ بتائیے. گھر میں اسلامی ماحول لائیے، قرآن پڑھیے اور اس کی تفاسیر پڑھیے، پھر آپ خود بخود سمجھیں گے کہ ہمارا اسلام کیا ہے. ہم اسلام سے دوری اس لیے ہیں کہ اسلام کے بارے میں صحیح طریقے سے ہم جانتے نہیں ہیں. بس مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کے مسلمان ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین سیکھنے کی توفیق و توفیق عطا فرمائے اور انبیاء کرام کے جو تذکرہ ہے وہ اس میں عمل کرنے کی توفیق و توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان ہے، ہمارے حضرت آئے ہوئے ہیں یوپی سے، ضلع کون سا ضلع کا؟ سرائے بستی نا. تو وہاں کچھ دن پہلے حملہ ہو گیا تھا، یعنی ریپ ہو گیا تھا کچھ، اور اس میں بہت نقصانات ہو گئے.
जानी माली, और उसमें कुछ शरारत पसंद लोगों ने मस्जिद को भी शहीद कर दिए थे। तो मस्जिद को 9:30 तामीर की जा रही है, तो उस तामीर के लिए हजरत चलने के लिए आए हुए हैं। तो जाते जाते उनकी मदद करें ताकि फिर से वो मस्जिद वहाँ खड़ी हो जाए। और आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने ज़मीन में मस्जिद बनाया अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में मकान बनाया। वमा अलैना इल्लल बलाग, इस्तग़फ़ार, अस्तग़फिरुल्लाह। आप जरा खड़े हो के अच्छे से